اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ سورة النساء آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، وَيَسْتَفْتُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، فی النساء عورتوں کے متعلق۔ گو یہاں یہ صراحت نہیں کہ عورتوں کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں، لیکن اگلی 4 آیات میں جو فتویٰ دیا گیا ہے اس سے اس سوال کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ آیات کو سمجھنے کے لیے اسی صورت کی آیات 2 سے لے کر 4 تک پر اگر نظر دوڑا لی جائے، وہاں یتیموں کی مصلحت اور بہبود کے پہلو سے ان کی ماؤں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی، تو اس کے ساتھ 4 کی قید اور ادائے حق مہر اور عدل کی شرط لگی ہوئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مہر اور عدل دونوں ہی چیزوں سے متعلق لوگوں کے اندر سوالات پیدا ہوئے۔ مہر سے متعلق یہ کہ جن عورتوں سے نکاح ان کے یتیم بچوں کی مصلحت سے کیا جائے، انہیں مہر ادا کرنے کی پابندی ایک بھاری مشقت ہے جس کو اولیاء برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر عدل کا مفہوم قلبی میلان اور ظاہری سلوک دونوں میں کامل مساوات ہے تو یہ بھی ناممکن ہے۔ ایک شخص نے اپنی ایک پسندیدہ بیوی رکھتے ہوئے اگر ایک عورت سے صرف اس خیال سے نکاح کیا کہ اس کے یتیم بچوں کی تربیت اور ان کے حقوق کی نگہداشت میں سہولت ہو جائے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اپنی بیوی، پہلی بیوی اور دوسری بیوی دونوں سے یکساں محبت اور یکساں سلوک کر سکے؟ تو قرآن مجید نے یہاں ان دونوں سوالات کے جواب دیے۔ پہلے سوال کا یہ جواب دیا کہ اگر ایک شخص ایک عورت کو پسند نہیں کرتا تو اس سے نکاح کیوں کرے؟ اگر پسند کرے اور پھر نکاح کرے تو پھر اس کے لیے حق مہر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی بات ہے کا معاملہ اصلاً عورت کا معاملہ ہے۔ اگر وہ اپنی مصلحت کے تحت اپنے شوہر سے کوئی سمجھوتا کر لے تو اس کو اختیار ہے اور یہی بہتر ہے۔ ویسے مرد کے شایان شان یہ بات ہے کہ وہ دبے ہوئے کو دبانے کے بجائے احسان اور تقوی کی راہ اختیار کرے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان کے بارے میں، وما یتلا اور جو پڑھا جاتا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں سے، فی یتام النساء ان یتیم عورتوں کے حوالے سے، اللاتی جو لا تؤتونہن کہ تم نہیں دیتے انہیں، ما کتب لہن جو لکھ دیا گیا ہے ان کے لیے، یعنی جو حق مہر ان کے لیے مقرر ہے وہ دینا ضروری ہے۔ اور اگر تمہیں نکاح کی رغبت نہیں ہے تو پھر نکاح نہ کرو۔ اس لیے نکاح کی رغبت کا ہونا اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ یتیموں کی نگہداشت کرنی ہے، دونوں باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ تو جو دوسرا سوال کا جواب دیا گیا کہ عدل سے مراد یہ ہے کہ قلبی میلان اور ظاہری سلوک بالکل کانٹے کے تول کے برابر تو ناممکن ہے۔ اسی طرح کا عدل کوئی نیک نیتی سے بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ مطلوب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری سلوک اور معاملات میں ایک جیسی روش اختیار کی جائے، دونوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک کے حقوق ادا کرتے ہوئے دوسری کو بالکل معلق چھوڑ دیا جائے اور اس سے کوئی تعلق ہی نہ رکھا جائے۔ تو اس بات سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور تم چاہتے ہو، اگر ترغبون کے بعد اصل میں ایک لفظ محذوف ہے، اور محذوف کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ترغبون کے بعد فی محذوف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو اور حق مہر ادا نہیں کرنا چاہتے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر ترغبون عن ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ تم نکاح نہیں کرنا چاہتے، اور جب نکاح نہیں کرنا چاہتے تو حق مہر بھی نہیں دینا چاہتے۔ تو اس لیے یہ دونوں صورتیں پسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ جس سے بھی نکاح کیا جائے گا شریعت نے اس کے لیے حق مہر مقرر کیا ہوا ہے، یعنی حق مہر دینا لازم ہے۔ البتہ اس کی مقدار کیا ہوگی وہ شریعت نے متعین نہیں کی ہے۔ ہر انسان
اپنی حیثیت کے حساب سے اسے متعین کر سکتا ہے۔ والمستضعفین، اور کمزور، من الولدان، اولاد میں سے، کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں، بچیاں ہیں اس خاتون کے ساتھ جو یتیم ہو گئے ہیں، تو اب ان کی نگہداشت اور ان کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ۔ اب یہاں سے دوسرے سوال کا بھی جواب، کہ یہ بات واضح کر دی کہ مہر اور عدل کی شرط جس طرح عام عورتوں کے معاملے میں ہے، اسی طرح یتیموں کے ماؤں کے بارے میں بھی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، کہ جس طرح عام عورتوں کے بارے میں اگر تم عدل نہیں کر سکو گے تو اس ضمر میں یہ عورتیں بھی شامل ہوں گی، کہ اگر ان کے ساتھ بھی عدل نہیں کیا جا رہا، یا ان کا حق مہر ادا نہیں کیا جا رہا، یا ان کے ساتھ انصاف نہیں برتا جا رہا، تو پھر وہی کہ ایک ہی بہتر ہے، جن سے تم نکاح تو کرنا چاہتے ہو لیکن مہر اور عدل کی کھڑیک میں نہیں پڑنے کے لیے تیار۔ اس طرح گویا قرآن نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرتے ہو بھلائی میں سے، فإن اللہ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ، کان بہ علیما، اسے خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ساری باتیں، تمہاری نیتیں کیا ہیں، اس نکاح سے مقصد کیا ہے، یتیموں کی کفالت اور کسی کا سہارا بننا ہے تو یہ پھر نیکی کا کام ہے اور بھلائی کا کام ہے، پھر اس میں ان کے سارے حقوق ادا کرو، اور اگر نیت کچھ اور ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نیک اعمال میں نیت خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔